اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد والصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات. عزیزان گرامی، ماہ ذی الحج کی 2 تاریخیں دین کی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں. ایک ہے 24 ذی الحج جو موقع مباہلہ ہے اور تعارف نفس ہے، اور دوسری تاریخ ہے 18 ذی الحج، موقع اور مقام غدیر ہے اور تعریف ولایت ہے. مباہلہ 9 ہجری کو درپیش ہوا اور غدیر 10 ہجری میں. اس طرح یہ دونوں ایونٹس جو ہیں بیک ٹو بیک ہیں، ایک کے بعد دوسرا. اگر ہم نفس کے حوالے سے بات کریں تو ہر چیز کا ایک وجود ہے، ایک نفس ہے، ایک مرکز ہے، ایک نیوکلیس ہے. اس کے بغیر کسی چیز کے وجود کا تصور کرنا محال ہے. موقع مباہلہ پر ایک بحث چھڑی، ہمارا نفس اور تمہارا نفس، اور پھر آیت نے ایک نتیجہ دیا. نتیجہ کس کوشش کے نتیجے میں تھا؟ ثم نبتہل فنجل. تمہارا نفس، ہمارا نفس خدا کی بارگاہ میں اپنے اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوگی. یعنی ایک طرف نفس ہے یعنی صداقت، اور دوسری طرف کا ایک نفس ہے وہاں جھوٹ اور کذب. یعنی ایک طرف جو ہے وہ ٹروتھ ہے اور دوسری طرف فالسہڈ. اور نتیجہ آیت نے دے دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار پائے گی. 9 ہجری میں موقع مباہلہ پر پیغمبر نے نفس کی تعریف کرا دی. اور پیغمبر کے نفس کے بارے میں تو سورہ احزاب کی 6 آیت موجود ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا نفس تمام مومنوں کے نفوس پر اعلیٰ ہے، متصرف ہے، برتری رکھتا ہے. اب اسی نفس کے تعارف کے ساتھ پیغمبر نے
غدیر میں پوچھا الستو اولاؤبکم من انفسکم، کیا میرا نفس تمہارے نفوس پر فوقیت برتری نہیں رکھتا؟ اور جب اس بات کو سب نے کہا کہ ہاں رکھتا ہے، تو آپ نے پھر اعلان ولایت کیا، یعنی آپ نے مباہلے سے غدیر تک، نفس سے ولایت تک کے ایک سلسلے کو باندھا، ایک سفر کو طے کرایا۔ ابھی ولایت، یہ جو مباہلے کا واقعہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس واقعے کو ہم چونکہ بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی تقاریر میں بھی آپ کے سامنے گزارش پیش کی اور عرض کیا کہ چونکہ بہت زیادہ ہم ان چیزوں کو دہراتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایک ہم پھر ہر موقع پر ایک سرسری نگاہ سے ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، بہت ڈیپ ہماری ان کے اوپر سوچ اور نظر نہیں جاتی۔ مباہلہ در حقیقت حجت خدا کی پرسونیفیکیشن کا موقع ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ دیکھیے، کہا گیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اب یہاں پر لفظ کیا ہے؟ دیکھیے، باقی ساری باتیں بات کی ہیں، یہاں جو اہم لفظ حاجکا، حجت قائم ہو گئی، انہوں نے حجت کو قائم کیا۔ فمن حاجکا من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ کہ ہر چیز علم کے ذریعے سے سمجھا دی گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے حجت کو قائم کیا، اپنی بات پر اڑے رہے۔ پیغمبر اب آپ اپنی حجت کو قائم کریں۔ اب پیغمبر کی حجت علم کی نہیں ہے، گفتگو کی نہیں ہے، بحث و مباحثے کی نہیں ہے، انٹلیکچل ڈیبیٹ کی نہیں ہے، اکیڈمک ڈسکشن کی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی حجت ہے ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، یعنی آپ پیغمبر حجت قائم کریں گے شخصیات کے ذریعے سے۔ اب شخصیات کے ذریعے سے شان الوہیت اور توحید کی حفاظت کے محاذ کو سر کیا جائے گا۔ اب وہ محاذ جو علم کے ذریعے سے سر نہ ہو سکا، وہ محاذ جو اکیڈمک ڈسکشن کے ذریعے سے سر نہ ہو سکا، وہ محاذ جو انٹلیکچل ڈیبیٹ کے ذریعے سے سر نہ ہو سکا، کتابوں کے دفتر قرآن کی آیات کے ذریعے سے سر نہ ہو سکا، اب وہ محاذ شخصیات کے ذریعے سے سر ہوگا۔ وہ موقع، وہ جو لڑائی ہے، وہ شخصیات کے ذریعے سے اس محاذ پر جو ہے مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اب وہ شخصیات جو اس مباہلے کے موقع پہ گئیں، وہ حجت خدا قرار پائیں۔ یعنی اگر نسانہ کی منزل پر جناب فاطمہ جا رہی ہیں، تو آپ کس کیپیسٹی میں جا رہی ہیں؟ حجت خدا کو قائم کرنے کے لیے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حجت خدا پرسونیفائڈ۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں اب نانا کی منزل کے اوپر، تو آپ کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں؟ حجت خدا پرسونیفائڈ، یعنی علم کے دفتر بند ہیں، اب شخصیت کے ذریعے سے حجت کو تمام کیا جائے گا۔ جناب امیر المومنین انفسنا کی منزل پر جا رہے ہیں، کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں؟ حجت خدا کی کیپیسٹی کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یہ شخصیات اللہ کی شان الوہیت اور توحید کی حفاظت کے لیے حجت کے طور پر پیش کی گئیں۔ یعنی حجت کو شخصیت نے اگر دیکھنا ہے، حجت خدا کو اگر شخصیت کے اندر دیکھنا ہے، تو وہ جناب علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ زہرا، جناب حسن حسین اور ان سب سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کی شخصیتیں ہیں جو حجت خدا پرسونیفائڈ۔ یعنی مباہلہ جو ہے وہ اب علم کے ڈسکشن سے باہر نکل چکا اور حجت کے قائم کرنے کا وقت آیا۔ انہوں نے اپنی حجت قائم کر چکے تھے وہ۔ تو جن شخصیتوں کے ذریعے سے اس محاذ کو لڑا گیا، وہ حجت خدا پرسونیفائڈ ہے، شخصیتوں کے ذریعے سے اس حجت کو قائم کیا۔ اہل تشیع میں جب ان شخصیتوں کو حجت خدا کہتے ہیں، پیغمبر حجت خدا ہیں، امیر المومنین حجت خدا ہیں، جناب فاطمہ زہرا حجت خدا ہیں، امام حسن امام حسین حجت خدا ہیں، تو وہ کسی عقیدے کے بنیاد پر اور کسی محبت کے زور و شور کے اندر نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی بنیاد آئے مباہلہ ہے، جس میں انہیں خدا کی حجت پرسونیفائڈ کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اللہ کے اس توحید اور الوہیت کے بچانے کے محاذ کے اوپر ان کی حجتوں کے مقابلے میں یہ حجت خدا نے کھڑی کی۔ یعنی مباہلے میں پیغمبر نے نفس کے لیے ذہن سازی کی، اور جب نفس کے لیے ذہن سازی کی تو اس کے بعد اس نفس کو پیغمبر نے اس ایسے مقام پر لا کر کھڑا کیا کہ جہاں پر وہ نفس جو ہے وہ پرسونیفائڈ حجت خدا قرار پایا۔ دیکھیے، اہل سنت کے ایک بہت مشہور عالم ہیں، بلکہ دیوبند کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں،
مولانا اشرف تھانوی، اور انہوں نے بہت کتابیں لکھیں، تفسیر کی کتاب بھی لکھی، تفسیریں بھی لکھی، اور بہت ساری اور کنٹریبیوشنز ہیں ان کی اسلامک لٹریچر کی طرف، جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ وہاں انہوں نے جب آئے مباہلہ کی تفسیر لکھی تو انہوں نے لکھا کہ نسائنا کے مقام پر پیغمبر اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے گئے، اور ابنانا کے مقام پر پیغمبر نے امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے۔ جو حاشیہ لکھا مولانا اشرف تھانوی نے، تو انہوں نے لکھا اس بچپن کی عمر میں بھی امام حسن، صرف حسن و حسین نہیں لکھا، امام حسن اور امام حسین لکھا۔ یہ بات یہ ہے کہ سمجھ سب کو ہے، انڈرسٹینڈنگ سب کو ہے، حقیقتوں کا احساس سب کو ہے، لیکن دنیا کی مصلحتیں جو ہیں وہ دائیں اور بائیں جو ہیں وہ مسائل کو کریٹ کرتی ہیں۔ تو پھر لکھا کہ انفسنا کی جو منزل ہے اس پر جو ہے امیر المومنین کو لے کر گئے۔ اب یہ تو لکھ دی انہوں نے تفسیر، انفسنا کی تفسیر لکھ دی کہ علی ہیں، ابنانا کی تفسیر لکھ دی ولی ہیں، نسانا کی تفسیر لکھ دی کہ پیغمبر کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے نساکم کی تفسیر نہیں لکھی، ابناکم کی تفسیر نہیں لکھی، انفسکم کی تفسیر نہیں لکھی۔ وہ نہیں بتایا کہ نساکم کون ہیں، تمہارے عورتیں، ابناکم تمہارے مرد بیٹے، انفسکم تمہارے نفوس، اس کو نہیں اس کی تفسیر کی، اسے عقل پر چھوڑ دیا لوگوں کے کہ خود ڈھونڈ لیں کہ وہ کون ہے۔ اب دیکھیے قرآن جامد نہیں ہے کہ بس اسی دور تک وہ آیت محدود تھی، اور اسی دور تک وہ انفسنا اور نسانا اور ابنانا کی وہ حجت خدا کی حجیت جو ہے وہ اسی دور تک محدود تھی۔ یہاں پر اشرف علی تھانوی نے اس کی تفسیر نہ کر کے، نساکم ابناکم انفسناکم کی تفسیر نہ کر کے، عقل انسانی پر چھوڑ دیا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی حجت خدا پرسونیفائڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹوں میں قرار پائے گا، اس پر خدا کی لعنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور سلامتی قائم آل محمد بلند تر سلوات۔ یعنی یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیا و طامت بدید۔ یعنی اگر وہاں انفسنا، نسانا، ابنانا، اب ان کو پرسونیفائڈ بتا دیا، تفسیر میں لکھ دیا کہ یہ شخصیتیں ہیں، لیکن انفسکم، نساکم، ابناکم، اس کی بات نہیں کی، کیونکہ یہ وہاں ٹھہر جانے والی باتیں نہیں ہیں، قرآن جامد نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے ان انفسنا، ابنانا، نسانا کے سامنے جو بھی آ کر کھڑا ہوگا وہ اسی کیٹیگری میں جائے گا جو مباہلے کے انفسکم، ابناکم، نساکم کی کیٹیگری ہے، اور جن کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ ان کے مقابلے پر آئیں گے اور مقابلہ کریں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹے ہوں گے اور خدا کی ان پر لعنت ہوگی۔ یہ دو قوتیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیا و طامت بدید۔ جب تک زندگی باقی ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ دو قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں گی۔ اور ایک طرف یہ قوت کون سی ہے؟ حجت خدا، آئے مباہلہ کی موجودگی میں خدا کی حجت پر سونیفائڈ پیغمبر اسلام ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین علیہ السلام۔ احادیث کی ہمارے برادران اہل سنت نے سب سے آتھینٹک جو کتابیں جو پیش کی جاتی ہیں وہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کے علاوہ بھی 4 کتابیں اور ہیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی۔ اچھا، ان کتابوں میں باب فضائل اہل بیت اور صحابہ بھی باندھا گیا ہے۔ بخاری نے باب فضائل امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جہاں ان کی فضیلت کو بیان کیا، وہاں لکھا کہ پیغمبر نے دونوں بچوں کو اپنی مسجد میں بلایا اور تمام اہل مسجد کو ان کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، ہما، یہ دونوں، رہانتایا من الدنیا، یہ دونوں اس دنیا میں محمد کی خوشبو کا مرکز ہیں۔ جب تک دنیا ہے اس وقت تک محمد کی خوشبو انہی کے دم سے رہے گی۔
ابھی دیکھیے ہمارا آخرت کا ذکر نہیں کیا، دنیا، یعنی دنیا میں جب تک میری خوشبو، اور خوشبو کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی شخصیت، ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کی رسالت، ان کا پیغام، ان کی جنگ، ان کی صلح، ان کی عرش اور ان کی فرش کی باتیں، وہ جب تک کائنات باقی ہے اس دنیا میں جو رہیں گی، اس کا ذریعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کی خوشبو اگر کسی کو حاصل کرنی ہے، یعنی پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی طریقت، پیغمبر کا رویہ، پیغمبر کی تعلیمات، پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کا دین، اس کا سورس کیا بیان فرمایا پیغمبر نے؟ یہ میرے دو بیٹے، یہ میری خوشبو، یعنی اسی جیسے پھول سے خوشبو ہے اور پھول کی پہچان وہ خوشبو ہے۔ مثال کے طور پر اگر آنکھوں پہ پٹی آپ باندھ لیں اور آپ کو سامنے مختلف قسم کے پھول لا کر رکھ دیے جائیں تو آپ آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی سے پھول نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب آپ کے سامنے پھول آپ کو سونگھنے کے لیے دیے جائیں تو چاہے آنکھوں پر پٹی بندھی ہو تب بھی آپ سونگھ کر کہیں گے یہ گلاب کا پھول ہے، اسے الگ کر دو، پھر سونگھ کر کہیں گے یہ چمیلی کا پھول ہے، اسے الگ کر دو، پھر سونگھ کر کہیں گے یہ موتیا کا پھول ہے، اسے الگ کر دو۔ یعنی خوشبو آنکھیں ہو نہ ہو، نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، خوشبو اپنے پہچان خود بن جایا کرتی ہے۔ تو امام حسن اور حسین علیہ السلام پیغمبر کی اسی طرح پہچان۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے آیہ ولایت کے اوپر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارے سرپرست اللہ ہے، فقط اللہ ہے، اور تمہارا سرپرست فقط انما رسول ہے۔ انما کے اس باؤنڈری وال کے اندر اپنی ذات کو بیان کیا، اپنے پیغمبر کی ذات کو بیان کیا، اور اس ایمان والے کی ذات کو بیان کیا جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تفاسیر میں پرپیچولی اس آیت کو شان امیر المومنین میں بیان کیا گیا، اور اس سے ولایت امیر المومنین کا جو ایک دلیل ملتی ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ملتی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جہاں خالق کائنات نے ایک لفظ کی، ایک ٹائٹل کی سلیکشن کی، اور اس ٹائٹل کی سلیکشن کا ایک عجیب سا انداز ہے۔ یعنی وہ ٹائٹل جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس مومن، نماز قائم کرنے والا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا یعنی امیر المومنین کے لیے بھی وہ ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے بھی وہ ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے اور اس کی بہترین مخلوق کے لیے بھی وہ ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے۔ ورنہ ٹیکنیکلی جو ٹائٹل اللہ کے لیے ہے وہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے، اور جو پیغمبر کے لیے ہے وہ جناب امیر کے لیے اور خدا کے لیے نہیں ہے، اور جو ٹائٹل جناب امیر کے لیے ہیں وہ پیغمبر اور خدا کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پر خدا مالک الملک ہے تو ہم پیغمبر کو مالک الملک یا امیر المومنین کو ہم مالک الملک نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام خاتم الرسول ہیں، سراج منیر ہیں، تو یہ ٹائٹل نہ ہم جناب امیر کو کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جناب امیر المومنین کے لیے وسیع رسول اللہ کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، یہ وہ ٹائٹلز ہیں جناب امیر المومنین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹائٹل ہم پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کیے جاتے ہیں یا اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ نہیں، ہر ایک شخصیت کا ایک جداگانہ حیثیت اور ان کی ہستی اور ان کی شناخت ہے، اور اسی اسپیسیفک آئیڈنٹیٹیز ہیں ان کی جس کے مطابق ان کی وہ ٹائٹلز ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس آئے ولایت میں ایک عجیب مصلحت ہے خداوند عالم کی کہ جہاں اس نے اپنے ساتھ دو شخصیتوں اور دو عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیا تو تینوں کے لیے ایک ٹائٹل اختیار کیا، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ ولی۔ اب جب ایک ٹائٹل اختیار کیا تینوں شخصیتوں کے لیے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تینوں شخصیتیں ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئیں، ایک ہی حیثیت میں آ گئیں، یعنی ہاریزونٹل؟ جیسے میں نے گزشتہ تقاریر میں بار بار آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو ٹائٹل خدا کے لیے استعمال ہوا، رسول کے لیے استعمال ہوا، وسیع رسول کے لیے استعمال ہوا، وہ تینوں کے لیے جب استعمال ہوا تو کیا تینوں ایک ہی پلیٹ فارم پر، ایک ہی ہاریزونٹل اسٹیٹس پر آ گئے؟ نہیں، اس ایک ٹائٹل کے ذریعے سے تینوں کے درمیان ایک بانڈ کریٹ ہوا، اللہ، اس کے پیغمبر اور جناب امیر المومنین کے درمیان ایک بانڈ کریٹ ہوا۔
وہ بانڈ کیا ہے؟ ولایت کا بانڈ ہے. آئے ولایت، اس کی جو انارمس کیپیسٹی ہے اس لفظ کی، ولایت کی، اس ٹرمینالوجی کی، اتنی انارمس کیپیسٹی کہ اللہ کا ریفرنس ہو تو بھی اس میں سما رہا ہے، پیغمبر کا حوالہ ہو تو بھی اس میں سما رہا ہے، علی مرتضیٰ کا حوالہ ہو تو وہ بھی اس میں سما رہا ہے. یعنی یہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا یہ لفظ ہے اور اتنا بڑے اس کے مفاہیم ہیں کہ یہ ساروں کو اپنے اندر اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. اب یہاں میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک بانڈ کریٹ ہوتا ہے. اب دیکھیے جو لوگ کیمسٹری جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دو مختلف ایٹمز کے درمیان جب بانڈ کریٹ ہو تو مالیکیول بنتا ہے، اور مالیکیول سے درمیان بانڈ کریٹ ہو تو میٹر وجود کے اندر آتا ہے. تو جو بانڈ کریٹ ہوا اس لفظ ولایت سے، وہ بانڈ اس لیے نہیں کریٹ ہوا کہ وہ ہارزونٹل لیول پر سب اللہ کے برابر ہو گئے، اللہ سپریم اتھارٹی ہے، اللہ کی ولایت سپریم ولایت ہے، لیکن اس ہارزونٹل اس بانڈ کے کریٹ ہونے سے یہ پتا چلا کہ وہ کام جو اللہ کے منصب کے مطابق ہیں اور جو اسی سے سرزد ہونے ہیں، اس نے اس بانڈ کے ذریعے سے اپنے اولیاء کو وہ اختیار و اتھارٹی عطا فرمائی کہ وہ کام جو اللہ کے کام ہیں ان سے بھی سرزد ہوتے ہیں. اور قرآن کریم میں جا بجا ایسی آیات موجود ہیں جن کا تذکرہ بھی میں نے پچھلی آیات میں آپ کے سامنے کیا کہ وہ کام اور وہ اللہ کے منصب کے مطابق جو اللہ انجام دیتا ہے اس کے ولی بھی وہ کام انجام دیتے ہیں، لیکن باذن اللہ کی مرضی سے. یہ وہ بانڈ ہے کہ جو اگر ولایت کا مطلب سرپرستی ہے، ولایت کا مطلب محافظت ہے، ولایت کا مطلب حمایت ہے، ولایت کا مطلب گارجین شپ ہے، ولایت کا مطلب گائیڈنس ہے، تو ایک بانڈ کریٹ ہو گیا. اب وہ بانڈ اللہ کا بھی وہی وہ کام انجام دے گا، اللہ وہ کام نبی کے ذریعے سے لے گا، اللہ وہ کام ولی کے ذریعے سے لے گا. یہ بانڈ ہے وہ. اب جو خدا ولی ہے، پیغمبر ولی ہے، علی ولی ہے، اس لیے ولی ہے کہ وہ کام جو محافظت کا ہے، حمایت کا ہے، نصرت کا ہے، گارجین شپ کا ہے، یہ سارے کام جو ہیں اللہ کے کرنے والے، لیکن اللہ اس بانڈ کے ذریعے سے نبی اور ولی کے ذریعے سے کراتا ہے. اب دیکھیں دو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے اس ولایت کے کانسیپٹ کو جاننے کے لیے. ایک نکتہ ہے کہ پہلا نکتہ جسے ہم کہیں کہ قرآن کریم میں لفظ ولی عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوست کے لیے استعمال ہوا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لفظ فقط دوست کے لیے استعمال ہوا؟ یہ ٹرمنالوجی، لفظ کیا کہوں میں، ٹرمنالوجی ایک ٹرم ہے، بہت بڑی، بہت عظیم اور انارمس کیپیسٹی کی یہ ٹرم ہے. تو کیا فقط دوست کے لیے استعمال ہوئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے بالخصوص آئے ولایت کے ریفرنس سے کہ جو جناب امیر کی ولایت پر دلیل ہے کہ اس آئے ولایت میں یہ کن معنوں میں استعمال ہوئی. دو اہم نکات اور دو اہم سوالات. لیکن لوگوں کے جو جنرل پرسیپشن ہے کہ قرآن میں ہمیشہ دوست کے معنوں میں ولایت کو استعمال کیا گیا، اگر ہم اسے مختلف قرآن مجید کی آیات میں ڈھونڈیں تو ہمیں یہ پرسیپشن تھوڑا سا بہت لمیٹڈ پرسیپشن نظر آتا ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، وہاں پر ارشاد ہوا ولی کا تذکرہ، اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اور وہ ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے. اب یہاں اللہ ولی ہے. اب اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی خاص عنایت، اپنے خاص تصرف، اپنی خاص اتھارٹی کے تحت اہل ایمان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی سرپرستی اور حمایت کرتا ہے، جس سے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر طے کرتے ہیں. یہ سفر خدا کی حمایت کے بغیر، اس کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ظلمات سے نور کا سفر ہے. آپ کوئی چھوٹا سا سفر کرنے کے لیے نکل جائیں، آپ کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا، بغیر گائیڈ کے سفر کر سکتے ہیں؟ بھئی قافلے لے جاتے ہیں آپ زیارتوں کے اور گائیڈ ڈھونڈتے ہیں کہ گائیڈ کرے کوئی ہمیں، تو وہ بھی آپ کا بغیر گائیڈ کے نہیں ہو سکتا. تو یہ ظلمات سے نور کا سفر یہاں پر گائیڈ کے معنوں کے اندر، دوست کے معنوں میں نہیں، گائیڈ کے معنوں کے اندر استعمال ہوا، سرپرست کے معنوں میں استعمال ہوا کہ وہ جو ہے روشنی، اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر طے کراتا ہے، وہ خدا جو ولی ہے. تو ولایت جو ہے وہ ایسی سرپرستی اور ایسی گائیڈنس ہے جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے. دوسری آیت سورہ یونس کی ہے جہاں پر ارشاد فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء خدا کے لیے خوف اور حزن نہیں ہے. یہ عام طور پر ترجمہ ہے.
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے دوستوں کو، یعنی اولیاء اللہ، جہاں اللہ کے دوست، اب ہم اس کا ترجمہ کر لیں جیسے عام پرسیپشن، اللہ کے دوستوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں کی حفاظت کرتا ہے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہاں پر مفہوم حفاظت ہے۔ اب دیکھیے کہ خوف تو ہوگا، ہر ایک کے لیے ہے، نبیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اس خوف کی کیفیت میں جو ولی ہے وہ اس خوف میں حفاظت کا کام انجام دیتا ہے۔ خوف سے ملاقات ہوگی، خوف کی سچویشن سے جائیں گے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ امتحان ہوگا تمہارا خوف سے، بھوک سے، نقص اموال اور نقص ثمرات سے، اور کامیاب ہونے والوں کے لیے خوشخبری ہے قرآن مجید۔ تو خوف سے ملاقات ہوگی، خوف میں ڈالے جائیں گے، خوف کا امتحان ہوگا، لیکن الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ اس عالم خوف میں اپنے دوستوں، یعنی اللہ کی دوستی یا اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ اس وقت پہ ان کے خوف میں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو اولیاء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوست، یہاں مقصد ہے حفاظت، مفہوم حفاظت۔ تیسری آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی ہے، جو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، وہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن عورتیں اور مومن مرد ترجمے میں لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقدر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ کیسے میں نے کہا کہ ایک دوسرے کے مقدر پر اثر انداز ہونا اس کا مفہوم ہے؟ اس لیے کہ اگلے ٹکڑے میں کہا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی معروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ یہی مقدر کے سنوارنے کا رستہ ہے۔ جب معروف کے راستے کو اختیار کیا جاتا ہے اور منکر کو دبایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اس کے مقابلہ کیا جاتا ہے، تو یہ فرد کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ قوم کے بس کی بات ہوتی ہے۔ یہ گروہ جو ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ فرد جو ہے وہ اس کے اندر کوئی میننگ فل چینج نہیں لا سکتا، یہ گروہ ہوتے ہیں جو میننگ فل چینج لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر دوستی کا مقصد نہیں ہے، یہاں پر حفاظت اور ایک دوسرے کے مقدر پر اثر انداز ہونا جو ہے وہ ولایت کے کانسیپٹ کے اندر ہے۔ اب یہ تو ہم نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ کیا لفظ ولی فقط دوست کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، لفظ ولی گائیڈ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سرپرستی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حفاظت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مقدر پر اثر انداز ہونے کے معاملات میں، معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ لفظ ولی جو ہے وہ آیت ولایت کے اندر جناب امیر المومنین کی ولایت پہ جو دلیل کرتا ہے وہ کن معنوں میں وہاں پر استعمال ہوا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فقط تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور جو مومن حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے جبکہ وہ حالت نماز میں ہو، قیام نماز میں ہو۔ اس آیت میں یہ مطلب نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور رسول تمہارا دوست ہے اور وہ مومن تمہارا دوست ہے، بلکہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کو، پیغمبر کو اور اس مومن کو یعنی علی مرتضیٰ کو تمہارے معاملات میں تصرف کا اختیار ہے، ان کو ایک اتھارٹی ہے، یونیورسل اتھارٹی ہے، اور وہ یونیورسل اتھارٹی حقیقت میں خدا کی ہے، اور خدا کی اتھارٹی سے وہ اتھارٹی پیغمبر کو مل رہی ہے، اور پیغمبر خدا کی اتھارٹی سے اور حکم سے وہ ولایت امیر المومنین کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ آیت کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ یعنی اب امیر المومنین کی جو ولایت ہے، جو اتھارٹی اور اختیار ہے، وہ اللہ کی ولایت اور پیغمبر کی ولایت سے ڈرائیو ہو رہا ہے۔ اللہ کو ولی بنایا، اللہ نے ولی بنایا پیغمبر کو اور حکم دیا کہ تم علی کی ولایت کا اعلان کرو، تو پیغمبر نے علی کو ولی بنایا حکم خدا سے، تو علی کی ولایت ڈرائیو ہو رہی ہے اللہ کی ولایت اور پیغمبر کی ولایت سے۔ تو یہاں ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے دوست ہیں اللہ، تمہارا دوست ہے رسول، تمہارا دوست ہے امیر المومنین، نہیں، بلکہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور امیر المومنین کو تمہارے معاملات میں تصرف کا اختیار حاصل ہے۔ حیدری 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 حضور سلامتی قائم آل محمد بلند تر سلوات۔
اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کون کس کو کسی ٹائٹل سے سرفراز کر سکتا ہے، پکار سکتا ہے، یا کون کس کو کوئی ٹائٹل یا کوئی لقب یا دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے نا کہ جو اس فیلڈ کا ماسٹر ہو۔ مثال کے طور پر ایک بزدل آدمی کسی کو یہ ایوارڈ دے کہ وہ بہت بہادر ہے، اس کو ٹائٹل دے کے بہت بہادر ہے، تو لوگ کہیں گے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ بہادری شجاعت کہتے کسے۔ لیکن کوئی بہت ہی شجاع کسی کو کہے کہ یہ بہت بہادر ہے، تو کہیں گے ہاں کیونکہ اسے شجاعت کا مطلب پتہ ہے، لہٰذا اس کی بات جو ہے اتھینٹک ہے۔ اسی طرح جو میرے جیسا کوئی آدمی کسی کو کہے کہ آپ بہت بڑے ادیب ہیں، آپ نے 4 مضمون لکھے ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو خود ادب اور شاعری سے کا کتنا تجربہ ہے جو آپ نے ان کو بڑا ادیب اور شاعر کہہ دیا۔ ہاں اگر ایک بہت بڑا ادیب اور بہت بڑا شاعر جس کی ایک بڑی حیثیت ہو، مثال کے طور پر جناب علامہ اقبال اگر کسی کے لیے کہہ دیتے کہ وہ شاعر ہے، بڑا اچھا شاعر ہے، تو لوگ اس کی پڑھے بغیر مان لیتے کہ ہاں یہ بہت اچھا شاعر ہے۔ فیض احمد فیض یا احمد فراز جیسے شعراء یا جوش ملی آبادی جیسے شعراء اگر کسی کے لیے کہہ دیتے یا کہا ہو، یا کہ یہ انہوں نے بڑے اچھے شعر کہے، یا بڑی اچھی غزل ہے، یا بڑے اچھے کہ لکھائی ہے، تو لوگ اس کی تحقیق کیے بغیر یقین کر لیتے کہ ہاں یہ جو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی ہے اس کے اوپر۔ تو اگر ہم کہیں کسی کو ولی، ہمیں کیا پتہ ولایت کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ولی کا مقام کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ منصب کیا ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، ہم سرپرستی کس چیز کا نام ہے جو ولایت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اگر کسی کو ولی کہہ دیں تو ہمارے کہنا نہ کہنے کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن اگر خدا کسی کو ولی کہہ دے تو خدا کیا واقف نہیں ہے ولایت کے معاملات سے؟ معاذ اللہ حکم بدہن۔ تو اللہ تو اتنا واقف ہے نا، کیونکہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کہ اسے مقام اور منزلت ولایت کا پتہ ہے اور جانتا ہے۔ اس نے ہی اس منصب اور اس مقام اور اس رویے کو اور اس جو ہم سمجھتے ہیں ٹرمنالوجی یا اس کے جو ذمہ داریوں کو اس نے خود بنایا ہے۔ تو وہ ایک سپریم اتھارٹی ہے، اور اس اتھارٹی کے سامنے اور وہ کسی کی اتھارٹی ٹک ہی نہیں سکتی۔ تو بہر اللہ اگر کسی کو کہے کہ یہ ولی ہے تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش رہ جاتی ہے، یا کسی اور سوال کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ تو اللہ نے خود اسی لیے لفظ ولایت کو سب سے پہلے اپنے لیے استعمال کیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اسرار ولایت کا جاننے والا نہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی اسرار ولایت کو جانتا ہے یا اسے دیا گئے اسرار ولایت خدا کی ولایت سے، تو وہ ہمارا نبی ہے، اور اس کے بعد وہ مومن ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اب وہ خدا جو ولی ہے وہ ولی قرار دے رہا ہے اگلے 2 ولیوں کو۔ اب اس ولایت کی ذمہ داریاں یہ سمجھنا سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس ولایت کا مقام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ نے 2 شخصیتوں کو جو اپنے ساتھ ولایت کے اس عظیم مرتبے میں شامل کیا اور ان کی ولایت کو اپنی ولایت کے ساتھ ایک بانڈ میں جوڑا، تو آخر وہ ذمہ داریاں کیا ہیں ولایت کی۔ سورہ کہف ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ سورہ کہف 50 اور 51 نمبر کی آیات۔ پہلی آیت 50واں نمبر ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے ملائکہ کو کہا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس سوائے اس کے، کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ اس نے امر رب سے انکار کر دیا۔ پھر افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اب تم کیا اس انکار کرنے والے، امر رب کو ٹھکرانے والے
اس کی اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد کو ہمیں چھوڑ کر اپنا سرپرست اور اپنا ولی بنا رہے ہو. افتتخذونہ وذریتہ، یعنی وہ جو ٹھکرانے والے، انکار کرنے والے، امر رب کو ٹھکرانے والے، اور اس کی ذریت، وذریتہ، اور اس کی اولاد، یعنی شیطان کا ایک شیطانیت کا پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. ایک فقط وہی نہیں تھا ابلیس جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، ہر دور کے ابلیس موجود ہیں. اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ پرسونیفائڈ ہے. انفسنا، نسانا، ابنانا، پرسونیفائڈ ہے. اور ان کے مقابلے میں قیامت تک جو انفسکم، نساکم، ابناکم آتے رہیں گے، وہ اس ابلیس کی ذریت اور اس کی نسل سے ہوں گے. اور قرآن نے فیصلہ کر دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، حق اور سچ کا فیصلہ تھا. ان کے مقابلے پہ آنے والے کاذبین ہوں گے. تب یہاں دیکھیے کہ کہا کہ تم افتتخذونہ وذریتہ، ارے تم اس کے چالاکیوں میں پڑ گئے اور اس کی اولاد کو چھوڑ کر، ہاں اسے اور اس کی اولاد کو ہمیں چھوڑ کر اولیاء من دونی، اپنا سرپرست بنا بیٹھے، جبکہ تمہیں معلوم ہے وہم لکم عدون، وہ تمہارا دشمن ہے. وبئس للظالمین بدلہ، ہائے تم نے کیسا ظلم کیا. ایک سرپرست کے بدلے میں ایک دشمن کو اختیار کر لیا، ایک دوست کے بدلے میں ایک نقصان پہنچانے والے کو اختیار کر لیا. خدا سوال کر رہا ہے کہ تم شیطان کو، امر رب کے انکار کرنے والے کو اپنا مددگار اور سرپرست بنا رہے ہو، اس کی ذریت کو اپنا مددگار اور سرپرست بنا رہے ہو. یہ کیسی تجارت ہے، یہ کیسا ٹریڈ آف ہے کہ دوست کو چھوڑ کر دشمن کی سرپرستی میں چلے جاؤ. یہ ٹریڈ آف تو ظالم کرتے ہیں. اس ٹریڈ آف کا تعلق ظلم سے ہے، عدل سے نہیں ہے. کہ جو محافظت کرنے والے ہیں، جو گائیڈنس دینے والے ہیں، جو سرپرستی کرنے والے ہیں، جو محافظت کرنے والے ہیں، انہیں چھوڑ کر دشمن کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے اور انہیں اپنا سرپرست اور اپنا ولی بنا لیا جائے. اور پھر اگلی آیت میں 91ویں آیت کے اندر ایک اور اپنے ٹریڈیشن کا تذکرہ کیا اور کہا وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ ولایت کی ذمہ داریوں پر، وہ ٹریڈیشن جو ہے نا وہ دلیل، یہ آیت دلیل ہے. کہا کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. جب ہم زمین و آسمان کو خلق کر رہے تھے، ما اشہدتہم، تو ہم نے انہیں، یعنی جنہیں تم نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، انہیں گواہ کے طور پر نہیں بلایا تھا. ما اشہدتہم، ان کی شہادت نہیں لی تھی، وہ گواہ نہیں تھے. خلق السماوات والارض، وہ گواہ نہیں تھے تخلیق آسمان و زمین کے. ولا خلق انفسہم، یہ اس وقت بھی گواہ نہیں تھے جب جان خلق ہو رہی تھی. یعنی ہم نے انہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جب آسمان و زمینوں کو پیدا کر رہے تھے یہ ہمارے گواہ نہیں تھے، یہ ہمارے گواہ نہیں تھے. ولا خلق انفسہم، جب جان بنا رہے تھے، نفس کو خلق کر رہے تھے، تب بھی یہ ہمارے گواہ نہیں تھے، یہ ہمارے گواہ نہیں تھے جن کو تم نے اپنا سرپرست بنا لیا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم ایسے نہیں ہیں کہ گمراہوں کو انہیں اپنی مدد کے لیے بلاتے. وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اپنی مدد کے لیے بلاتے، گمراہوں کو اپنا دست و بازو بناتے. ہم گمراہوں کو دست و بازو بنانے والے نہیں، مدد کے لیے بلانے والے نہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ شیطان اور اس کی ذریت کی ولایت کو کس بنیاد پر رد کیا، یعنی ان کی سرپرستی، ان کی دوستی، ان کی محافظت جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے. اور طول تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا کہ لوگوں نے انہی کی سرپرستی اور انہی کی دوستی کو اختیار کر رکھا ہے. پہلی بنیاد فسق عن امر ربہ، انہوں نے امر رب کو ٹھکرا دیا. دوسری بات ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو جب ہم نے خلق کیا تو گواہ نہیں، ان کو گواہی کے لیے نہیں بلایا. ولا خلق انفسہم، جب جان خلق ہو رہی تھی تب بھی ان کو نہیں بلایا. تیسری متخذ المضلین عضدا، خدا کبھی گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا. اب اس نا کے اندر یہ تینوں باتوں میں نا چھپی ہوئی ہے. یعنی نا کس بات کی ہے؟ امر رب کے فسق کرنے والے نہ زمین و آسمان کی خلقت میں
گواہ، نہ جان کی خلقت میں گواہ، نہ خدا کے قوت بازو کہ ان کو بلاتا، ان سے مدد لیتا. اس نہ کے اندر ایک ہاں چھپی ہوئی ہے. یعنی ولی وہ نہیں ہو سکتا جو امر رب کو رد کرے. ولی وہ نہیں ہو سکتا جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہ ہو. ولی وہ نہیں ہو سکتا جو خلقت جان کا گواہ نہ ہو. یعنی ولی وہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا جو اس کو خدا نے قوت بازو نہ قرار دیا ہو. تو ولی کون ہوگا؟ اس نام میں سے ہاں نکلے گی. ولی وہ ہوگا جس نے امر رب کو قبول کیا. ولی وہ ہوگا جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہوگا. ولی وہ ہوگا جو جان کی خلقت کا گواہ ہوگا. ولی وہ ہوگا جسے قوت بازو بنایا ہوگا اور جس کو اس پر مددگاری کی ذمہ داری ڈالی گئی ہوگی. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. میں گواہ ہوں خلقت آسمان و زمین کا، میں گواہ ہوں خلقت نفس کا. اور پھر یہ کہہ کر پیغمبر چپ نہیں ہوئے. اگر وہاں چپ ہو جاتے یہ کہہ کر کہ میں اول نور ہوں، تو خدا کا نور تھا واحد اور پیغمبر کا نور تھا، اگر وہ بھی ایک ہی ہوتا تو وہ بھی توحید میں شریک ہو جاتا. واحد پیغمبر کا نور. توحید وہ چیز ہے جس میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا. تو پیغمبر نے جہاں یہ کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو خلق کیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا نا والیون من نور واحد، یعنی ایک نور نہیں خلق کیا اس نے، واحد کی کیفیت میں خلق نہیں کیا اس نے، اس کیفیت میں خلق کیا کہ ہم اور علی دو ایک نور سے دو حصے بن کر اس کے سامنے آ کے موجود ہو گئے. اس نے ہمیں اس طرح سے خلق کیا کہ میں اور علی ایک نور سے دو حصے ہیں. یعنی اب وہاں واحد کا تصور نہیں ہے، یہاں اثنین دو کا تصور ہے. واحد فقط خدا کی ذات ہے، توحید فقط خدا کی ذات ہے. نور محمد اور نور علی کو اس طرح تخلیق کیا جو اول نور بھی ہیں اور واحد نہیں بلکہ دو ہیں. اول نور بھی ہیں اور دو ہیں. اور پھر جب وہ دو ہیں تو ساری خلقت ان کے سامنے بنی، جان ان کے سامنے بنی، زمین ان کے سامنے بنی، آسمان ان کے سامنے بنی. اسی لیے کہا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی خدا ہے، ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی خدا ہے اور وہ پیغمبر ہے اور وہ مومن ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلقت آسمان و زمین کے وقت ہمارے گواہ تھے، خلقت نفس کے وقت ہمارے گواہ تھے. اور یہ وہ ہیں، ہم گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتے، ہم صاحبان ایمان کو اپنا دست و بازو بنایا کرتے ہیں. یہ ولایت کی تعریف ہے، یہ ولایت کا کینوس ہے، یہ ولایت کی انارمس کیپیسٹی ہے. اسی لیے اس لفظ، اس ٹرمنالوجی کو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے نبی کے لیے بھی استعمال کیا اور امیر المومنین کے لیے بھی استعمال کیا. یہ انارمس کیپیسٹی ہے کہ ولی خدا خلق کر رہا تھا، وہ ولی ہے. اور پیغمبر اور نبی علی دیکھ رہے تھے اس لیے کہ وہ ولی تھے، گواہ تھے، خلقت آسمان و زمین کے گواہ، خلقت جان کے گواہ. خدا گمراہوں کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتا، صاحبان ایمان اس کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں. سورہ کوثر 15واں سورہ، جس کا میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا. تو میں کوثر دی اور قیمت ہم نے اطاعت اور قربانی میں رکھی. انا شانیہ کا هو الابتر، تمہارا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان رہے گا. یعنی وہ قیمت، اس انارمس اسٹیٹس کی قیمت. اب میں کوثر کو کہاں کہاں کس کس نظریے سے دیکھوں، کس کس اینگل سے کوثر کو آپ دیکھیں، ڈیفائن کریں، اس کے مطلب کو سمجھیں. یہ ولایت بھی کوثر کے معنوں میں سے ایک معنی ہے، انارمس کیپیسٹی ہے. ہم نے تمہیں کوثر دی، اور ایک لفظ کوثر، انارمس کیپیسٹی، کوثر دے دی. ایسا اختیار، ایسا اختیار. یہ آسمان خلق ہو رہا ہو تو تم گواہ، زمین خلق ہو رہی ہو تو تم گواہ، جان خلق ہو رہی ہو تو تم گواہ. اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے دستے بازو. مطلب کیسا ایک سمبولک ٹرمنالوجی استعمال کی گئی. تو اطاعت اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی خدا کی مدد. خدا کی مدد ہوتی ہے اطاعت کے ذریعے سے، خدا کی مدد ہوتی ہے قربانی کے ذریعے سے. اور قبول کر لیا پیغمبر نے اس کو، اطاعت اور قربانی کے سفر کو. منزل قصل بنی مقاتل پر
امام حسین علیہ السلام کے ولی ابن ولی، امام ابن امام. آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے کی سواری چل رہی تھی. صحرا کا سفر آہستہ آہستہ طے ہو رہا تھا. شاید گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اونگ سی آ گئی. پھر ایک دم آپ نے جھرجھری لی اور بے اختیار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر نے اپنے والد کو جب اس نے کچھ درد، انتہائی درد کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تو اپنی سواری کو اپنے والد کی سواری کے قریب لے آئے اور حد ادب سے ارشاد فرمایا بابا خدا آپ کو رنج و غم کی شکل نہ دکھائے، کیا ہوا جو آپ نے اتنی تکلیف سے، اتنی دکھ سے یہ جملہ ادا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرزند تھوڑی دیر کے لیے آنکھ سی لگ گئی تھی سواری پر، اونگ سی آ گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک سوار ہمارے قریب سے گزر رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے تعاقب میں ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں موت کی خبر دی گئی. تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ محمد حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اور کون حق پر ہو سکتا ہے؟ کون ہے حسین؟ پرسونیفائیڈ حجت خدا. جہاں علم کے دفتر ناکام ہو گئے اور کوئی حکمت کی بات نہ چل سکی، وہاں شخصیتیں آ کر کھڑی ہو گئیں الوہیت خدا کو بچانے کے لیے اور توحید خدا کی حفاظت کرنے کے لیے. حسین ان شخصیات میں سے ہیں، حجت خدا پرسونیفائیڈ، جس کی شخصیت حجت خدا ہے. کہا کہ ہم اگر حق پر نہیں ہیں تو اور کون حق پر ہو سکتا ہے؟ ہمارے علاوہ کون حق پر ہو سکتا ہے؟ تو بیٹے نے تحمل اور بہت ہی دلیری سے کہا کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا خوف ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. امام حسین علیہ السلام نے دل بھر کے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دعائے خیر دی. یہ جملہ امام علی کا جملہ ہے. یہ امام علی کا جملہ ہے. جب لوگ امام علی پر طنز کیا کرتے تھے کہ آپ خلافت کے لیے بے چین ہیں تو آپ کہتے تھے کہ میں اس طرح موت سے محبت کرتا ہوں جس طرح بچہ دودھ سے، ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. کوئی فکر نہیں ہے ابو طالب کے بیٹے کو کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. وہ ابو طالب کا علی تھا، یہ حسین کا علی ہے. حسین کے علی نے وہی جملہ کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعائے خیر دی، دعائے زندگی نہیں دی، دعائے خیر دی. یہ قافلہ حسین ابن علی کا 2 محرم کو دشت بلا میں اترا. زمین کے مالک بلائے گئے، بنی اسد کے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے. آپ نے ان سے زمین کا سودا کیا اور انہوں نے اس بات کی بار بار گزارش کی کہ فرزند رسول یہ زمین کسی نبی زادے کو راس نہیں آئی، آپ جب تک آپ کا دل چاہے آپ اس میں قیام کریں، اس کے خریدنے کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیں. امام نے ارشاد فرمایا جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ولی خدا کی نظمیں تاریخ پر ہیں، مستقبل کی تاریخ. خدا کا ولی وہ اختیار رکھتا ہے کہ مستقبل کی تاریخ میں جھانک سکے، اسے دیکھ سکے. اس کے سامنے اوراق کتاب کی طرح مستقبل کی تاریخ کھلی ہوتی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. سودا طے کیا اور 60,000 دینار مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ نے اسے قیمت ادا کر دی زمین کے مالکوں کو. اس کے بعد وہ قبائلی بھی جن پر ملکیت زمین تھی وہ آپ نے دوبارہ انہیں واپس کر دی، قیمت بھی دے دی اور ملکیت بھی واپس پلٹا دی. اور ایک نصیحت کی کہ ایک دن ایسا ہوگا جب ہماری لاشیں یہاں بکھری ہوئی ہوں گی تو ہم سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ تم ہماری لاشوں کو دفنا دینا، اور اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا آئے تو ہماری قبر کا نشان بتانا. کو ہماری زیارت کے لیے آئے تو اس کو مہمان کرنا. بنی اسد کے لوگوں نے حیرانی سے امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کو سنا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے قبیلے کی عورتوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. عورتیں آئیں تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے مرد در جائیں تو تم ان کو غیرت دلانا کہ ہماری لاشیں بے گور و کفن نہ پڑی رہ جائیں، انہیں دفن کروا دینا. پھر
ان کے بچوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو اس خالی میدان میں جب کچھ بھی نہیں ہوگا اور لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوں گی تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور مٹھی مٹھی مٹی اٹھاتے جانا اور ہماری لاشوں پر اڑاتے جانا۔ ہائے حسین ابن علی بھی ایک خطاب کر رہے تھے۔ فضا در خیمہ پر آئی اور کہا کہ بی بی پاک کا ایک فرمان ہے، ایک گزارش ہے، ایک پیغام ہے۔ کہا کیا کہتی ہیں میری بہن؟ کہا بی بی زینب یہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ زمین خریدی ہے، اس کو جناب علی اکبر کے نام اس کے قبالے لکھ دیں۔ ہائے زینب، بی بی پاک آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس طرح بھائی اور بھائی کی اولاد سے محبت تاریخ انسانی میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جملے کو، اس پیغام کو سن لیا اور اس کے بعد بہت نرمی سے جناب فضا سے کہا کہ بہن سے کہہ دو کہ جو سب کو ملے گا وہ جناب علی اکبر کو بھی مل جائے گا۔ ہائے حسین یہ کہہ رہے ہیں فضا، اما فضا بہن کو بتا دو سب کو قبر کی زمین ملے گی، علی اکبر کو بھی قبر کی زمین مل جائے گی۔ ہائے عزیزو، وہ فجر عاشور نمودار ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو حکم دیا اذان فجر دو۔ بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر اور امام حسین علیہ السلام تکبیر کا جواب دیتے ہیں۔ بیٹا اذان دیتا جاتا ہے اور آپ اسے دہراتے جاتے ہیں یہاں تک کہ نماز فجر تمام ہو گئی۔ ادھر سے طبل جنگ بجا اور ادھر سے آپ کے امام نے بیٹے کو آواز دی تقدم بلدی، میرے لال آگے بڑھو، اور ان بڑھتے ہوئے فوجیوں اور ان کے نعروں اور ان کی مبارز طلبی کا جواب دو۔ ہائے کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نے اصحاب کو جھونک دیا لڑائی میں اور بیٹے کو بچا لیا۔ تقدم بلدی، میرے لال آگے بڑھو، یہ حکم آیا امام کا۔ بیٹا آگے بڑھ کر میدان میں جانا ہی چاہتا تھا، سواری پر چڑھ ہی رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی تلواریں نکالی، اپنی گردنوں پر رکھ دی اور کہا فرزند رسول اپنے حکم کو واپس لے، ہماری گزارش ہے، آپ ولی ابن ولی ہیں، امام ابن امام ہیں، فرزند پیغمبر ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ بھی غلام زندہ ہیں، بھی غلام زندہ ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ غلاموں کی موجودگی میں فاطمہ کا گھر کا چراغ بجھ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنا بڑا لشکر اور اس 18 برس کا جوان کو ہماری آنکھیں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ امام حسین علیہ السلام اب لاجواب ہیں اور اصحاب بالکل ڈٹرمنڈ ہیں، پوری طرح ریزالو کہ جب تک ہم زندہ ہیں آل محمد کا کوئی فرد میدان میں ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ لقمہ اجل ان تیروں تبر اور نیزوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ علی اکبر کو روک لیا گیا، اس کے بعد اصحاب ختم ہو گئے، انصار گزر گئے، لاشوں پر لاشیں خیمہ بھرتا چلا گیا۔ پھر اقربا کی باری بھی آ گئی، عباس بھی چلے گئے، قاسم و محمد کو بھی رو لیے۔ ہائے علی کے 7 بیٹے ہیں اس جنگ میں، اس لڑائی میں، امام حسین علیہ السلام کے علاوہ 6 بھائی، 6 فرزندے، علی ابن ابی طالب، فرزندان امام حسن علیہ السلام، فرزندان عقیل و جعفر، ارے ساری اولاد ابو طالب کی، یا پھر پیغمبر کے صحابی اور علی کے دوست، باقی کون تھا؟ باقی کون تھا نبی زادی کی مدد کرنے کے لیے؟ پیغمبر کے صحابی تھے، علی مرتضیٰ کے دوست تھے، حسن حسین کے اصحاب تھے، ان کے غلام تھے، یا خاندان ابو طالب تھا؟ بس اتنے سے لوگ، تھوڑے سے لوگ۔ ادھر سے طبل جنگ مسلسل بج رہا ہے کہ حسین اب جو بچ گیا اسے بھیجو تاکہ ہم اس کا سر کاٹ کر فتح کا جشن منائیں۔
امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹے نے کہا بابا میں چلا جاؤں، اب کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں خیموں کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں جاؤ جاؤ، اور خدا حافظ کہہ لو اپنی ماں کو، بہنوں کو، پھوپھی کو۔ حمید ابن مسلم جو تاریخ لکھ رہا تھا لشکر یزید کی طرف سے، اس نے کہا کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ کوئی جوان ہے جو خیمے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ ادھر نکلنا چاہتا ہے، ادھر خیمے کا پردہ پھر گر جاتا ہے، پھر نکلنا چاہتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کچھ نکلنا چاہتا ہے اور کوئی روک لیتا ہے، بہنیں روک لیتی ہیں، ماں روک لیتی ہے، پھوپھیاں روک لیتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے اور بہن سے کہا تبرکات لاؤ، پیغمبر کے تبرکات لاؤ۔ جناب علی اکبر ہم شکل نبی تھے، دعا امام حسین علیہ السلام سے دعا کی تھی اب مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے نانا کی شکل ہو، اور ایسی بیٹی دے جو میری ماں کی شکل ہو۔ تو جناب علی اکبر اور جناب سکینہ، یہ دعا امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہا نانا کے تبرکات لاؤ، نانا کے لباس سے اپنے بیٹے کو آراستہ کر دیا، اور اس کے بعد چہرے پر ایک نقاب باندھ دی، اور کہا کہ میرے لال جب لشکر اعداء کے سامنے جانا تو یہ نقاب الٹ دینا۔ ارے جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، کیا کہنے آپ کے ابراہیم کربلا کہ جو آپ نے صبح عظیم کا وہ کارنامہ سر انجام دیا، اپنے ہاتھ سے لگام لچامے فرس پکڑ کر اپنے جوان رانا کو سوار کر دیا۔ اے ابراہیم، حسین کا اسماعیل دشت بلا میں جا رہا ہے۔ اور پھر جب جناب علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے تو پلٹ پلٹ کر اپنے والد کو دیکھتے تھے، یہ بابا کی بے چینی، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے۔ مقاتی لکھتے ہیں کہ ایک دو بار پلٹ کر آئے، اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے کہ باپ کو تسلی ہو، والد کو تسلی ہو کہ میرا بیٹا زندہ۔ ایک بار پوچھا بیٹے نے اپنے والد سے بابا میری جنگ کیسی ہے؟ آپ نے کہا کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، ارے علی مرتضیٰ شیر کردگار کے پوتے ہو، کیوں نہ ہو۔ تو بیٹے نے ایک عجیب سوال کر ڈالا کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آج آپ دیکھتے میں اس جنگ کا نقشہ بدل دیتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ علی اکبر نے زبان اپنے باپ کے منہ میں دی اور فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح سوکھ چکی ہے۔ کہا بس میرے لال، جاؤ نانا کوثر پر تمہارے منتظر ہیں، یہ کہنا چاہتے ہوں کہ حسین اب دیر نہ لگاؤ، وقت عصر قریب آ رہا ہے، جاؤ۔ اور بار بار جوان بیٹے کو رخصت کرنا آسان نہیں ہے۔ ارے اب کی بار جو میدان میں گئے علی اکبر، پھر کیا منظر تاریخ کی آنکھوں نے اور آسمان فلک کی آنکھوں نے دیکھا۔ حسین بن نمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلحہ سے آراستہ کھڑا ہے، یہاں تک کہ علی اکبر دوبارہ پلٹ کر میدان کی طرف آئے۔ اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کیا حسین و جمیل اور نوجوان ہے، کیا جوان رانا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کے داغ اس کے باپ کے دل پر لگا دوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ارے تو کیوں اس کو قتل کر کے اپنے ہاتھ کو رنگین کرتا ہے، چھوڑ، اتنے تیر و تبر اور اتنے نیزے چلیں گے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تم نہ اس جوان رانا پر حملہ کر۔ ارے ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی، اس نے نیزہ پھینکا، ہائے نیزہ قلب علی اکبر کے پار ہو گیا، بیٹا گھوڑے سے گرا، آواز دی یا بتا میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا، ہائے حسین، ہائے حسین، بفدینا بزب نظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ابراہیم کربلا حسین کا اسماعیل گر گیا۔ ہائے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے، بچوں کا ساتھ لیا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، بچے ساتھ ہیں، ڈھونڈو میرا لال علی اکبر کہاں گرا۔ ہائے حسین لاش علی اکبر پر پہنچ گئے، بیٹے میں تھوڑی سی رمق باقی ہے، دونوں ہاتھوں سے برچی کے پھل کو سینے پر چھپا لیا، اپنے باپ سے چھپا لیا، باپ نہ دیکھیں کہ سینے میں میرے برچی کا پھل ہے، ہاتھ نہیں ہٹاتے، منہ سے خون نکل رہا ہے، جسم خون خون، ہائے ہائے خون خون۔ کہا بیٹا مجھے بتا تجھے زخم کہاں لگا، مجھے
امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کے بازو ہٹائے تو سینے میں بچی کا پل پایا. ابراہیم کربلا نے گھٹنے خاک کربلا پر ٹیکے، علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یا علی کہہ کر برچی کا پل گھسیٹا. ہائے حسین، ہائے حسین، علی اکبر کا کلیجہ برچی سے لپٹا ہوا.